بہرحال میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بہت سارے علماء وسیلہ شہداء اور انبیاء کے قائل ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب زندہ کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے تو انبیاء تو زندہ ہے، لہذا ان کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ لیکن جمہور کا فتویٰ یہی ہے کہ بالکل قرآن میں یا حدیث میں کسی جگہ یہ بات ثابت نہیں ہے، ایک اندازہ ہے نا، ہمارا قیاس ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ سیدھا نہ پکڑے، سیدھی اللہ سے دعا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے دعا کرنا، کیا دعا کے اختتام پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہماری دعا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے یا صدقہ یا طفیل میں قبول فرما؟ کیا یہ کہنا جائز ہے؟ دلاور احمد انڈیا سے۔ دلاور بھائی، جب کوئی شخص یہ کہتا ہے نا اللہ نبی کے طفیل یا نبی کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے، تو اس سے اس کی نیت پوچھی جائے گی۔ وسیلے کا مطلب اگر یہ ہے کہ نبی کو درمیان میں واسطہ بنا رہا ہے اور نبی اللہ سے سفارش کریں گے اور یا نبی گویا اللہ سے یہ کام کروا دیں گے تو یہ تو غلط ہے۔ آپ تو یہاں بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو نہیں ہے، اور نہ کسی پیغمبر کا اللہ پہ کوئی زور چلتا ہے کہ زبردستی کام کروا دیں، تو اس نیت سے وسیلہ یہ بالکل حرام ہے، شرک ہے، ناجائز ہے۔ اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ نبی کے وسیلے سے، یعنی نبی کے محبت اور نبی کے تعلق کے وسیلے سے، کہ ہم نبی کے امت میں ہیں تو اللہ ہم نبی کے امتی ہیں اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو آپ کے امتیوں کو بھی خاص رعایت کرتا ہے، تو نبی کے وسیلے کا مطلب نبی کے امتی ہونے کے وسیلے سے یا نبی سے ہمیں محبت ہے اس وسیلے سے، تو یہ پھر وسیلہ بالعمل ہی ہے اور وہ بالاتفاق جائز ہے۔ تو جب بھی کوئی کسی بزرگ یا نبی کے طفیل سے دعا مانگتا ہے تو نہ ہم اس کو شرک کہیں گے اور نہ ہم اس کو سنت کہیں گے یا جائز کہیں گے، ہم اس سے اس کی نیت پوچھیں گے کہ بھئی آپ کی نیت کیا ہے، تو وہ اگر وہ صحیح نیت بتائے گا تو جائز ہے، اگر غلط نیت بتائے گا تو ناجائز ہے۔ اور اگر اس کو کوئی نیت ہی نہیں پتہ کہ اس کلام کا مطلب کیا ہے تو وہ بے وقوف ہے، احمق ہے، جس بات کا اسے مطلب ہی نہیں پتہ وہ ان الفاظ سے دعا کیوں مانگ رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نبی کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے، ان سے پوچھیں تمہارے کیا مطلب ہے اس کا، تو کہنے پتہ نہیں کیا مطلب ہے۔ تو جب آپ کو ایک بات کا خود ہی مطلب نہیں پتہ تو ایسے الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں پھر؟ جب اللہ سے دعا کی جاتی ہے تو عام طور پر کہتے ہیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں سیدھی راہ دکھا، اس کا موجودہ دور کے حوالے سے کیا کانسیپٹ ہے۔ جو کام بھی ہم اللہ کے ساتھ کریں وہ ایک عبادت کا جز ہو جاتا ہے اور اس میں کامل پیروی ہونی چاہیے حضور کی اور صحابہ کی۔ یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ ذرا بھی ہم ادھر سے ادھر ہو جائیں گے تو خطرے میں پڑ جائیں گے، مشتبہات میں آ جائیں گے۔ جو چیز صحابہ سے ثابت ہے اس پر اکتفا کیجیے۔ کیا وہ ان پہ کوئی محرومیت تھی کسی شے کی وجہ سے، کم رہ گئے کہیں؟ اصل میں ہم ان چیزوں میں جو کچھ بڑھاتے چلے جاتے ہیں اس سے پھر گمراہی کے، اگر شروع میں وہ گمراہی نہیں بھی ہوتی تو گمراہی کا احتمال اور گمراہی کا امکان ہو جاتا ہے۔ تو کیپ آن دی سیف وے، اور سیف وے یہ ہے کہ جو بھی چیز دعا کے ضمن میں جو بھی دعائیں صحابہ کرتے تھے جس طور سے کرتے تھے، حضور کو میں نے یہاں پہ حضور کے ساتھ صحابہ کو ایڈ کر لیا ہے، کیونکہ یہاں تو حضور کو کہنا کہ حضور کے صدقے حضور کے واسطے یہ اے اللہ ہمارا یہ کر دے، تو یہ تو گویا کہ اگر ایسی بات صحیح ہوتی تو صحابہ کرتے، حضور تو نہ کرتے کہ میرے صدقے اے اللہ میری بات یہ قبول کر لے، لیکن صحابہ تو کرتے نا۔ لیکن یہ کہ یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، بس یہ دلیل میرے نزدیک اصل ہے۔ اب آپ اس پر عقلی دلیل لائیں، نقلی دلیل لائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے اصول طے کروا لیجئے، ما انا علیہ واصحابی، دین وہ ہے جو حضور کے طرز عمل سے اور حضور کے صحابہ کے طرز عمل سے ثابت ہو جائے۔ اس اصول کو جتنا پختہ کر لیں گے پھر اس کے حوالے سے بھائی لاؤ ثبوت لاؤ، بس ٹھیک ہے۔ آگے کی بات، کسی بزرگ کی بات، کسی صوفی کی بات، کسی ولی کی بات، کوئی شے دلیل نہیں ہے دین میں۔ کسی دلیل، کسی دینی بات کی مزید وضاحت کے لیے کوئی شے ہو یا سائنس کی بات ہو، اس کا کوئی حدیث سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے، حضور سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے۔ وہ فلسفے کا مسئلہ ہو، دین کی بات، عقیدے کی بات، عبادت کی بات، اور دعا جو ہے وہ خل عبادت ہے، عبادت کا جوہر ہے۔ میں نے بتایا کہ درود شریف اور اللہ کا ذکر پڑھ کر کے دعا کریں گے قبول ہوگی۔ یہ صدقے اور واسطے وغیرہ ان کی کوئی مضبوط روایتیں موجود نہیں ہیں، کمزور روایتیں ہیں، ان کا سہارا انہوں نے لیا ہوا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام تک بھی رہتے تو میں نے اس میں کہا کہ ہم اس کے اوپر کوئی حرام کا فتویٰ نہیں لگاتے، یہ تو اپنے ان لوگوں کے آگے لے گئے ہیں اس کی کرالریز بناتے ہوئے کہ وہ اینڈ ہی نہیں ہو رہا اس کا۔ تو بہتر یہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے وہ جامعہ ترمذی میں 593 نمبر حدیث ہے کہ جو اللہ کا ذکر اور درود کر پڑھ کے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا۔ تو طریقہ تو بتا دیا گیا، اگر نبی پہ آپ کو اعتبار ہے تو آپ اس طریقے پہ عمل کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، دعا کا پروٹوکول ہے درود۔ محمد اسماعیل سوال کرتے ہیں، کیا کسی نبی
ولی یا قبر والے کا وسیلہ دے کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ جی بالکل، وسیلہ دے کر اللہ رب العزت سے مانگنا، وہ فوت شدہ کا ہو یا وہ زندہ کا ہو، بالکل جائز ہے۔ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، قرآن کریم سے بھی ثابت ہے۔ سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 91 قرآن کریم میں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے لوگ رسول اللہ کا نام لے کر وسیلہ دیتے اور اللہ سے دعا مانگتے، اللہ نے فتح عطا فرماتے۔ تو قرآن کریم نے اس موقع پہ مقام مدح میں ذکر کیا، ان پر رد نہیں کیا کہ ان کی یہ بات غلط ہے، باقی غلطیوں کی بات ان لوگوں کی غلطی رب نے بتائی، اس بات کی رب العزت نے تائید کی ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا یوں جائز ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کا وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد دیتے ہیں۔ حدیث پاک صحیح روایتوں موجود ہے، سیدنا بلال ابن حارث المزنی رضی اللہ عنہ امام صاحب رحمہ اللہ کے استاذ بنتے ہیں، یہ صحابی رسول بھی حضور پاک علیہ السلام کا وسیلہ دیتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کا وسیلہ دیں، نماز کا وسیلہ دیں، زکوٰۃ کا وسیلہ دیں، عبادت کا وسیلہ دیں، بزرگوں کا دیں اور مانگے اللہ سے کہ اللہ دینے والا ہے۔ بالکل وسیلے کا مطلقاً انکار کرنا یہ جہالت ہے، اور وسیلے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا یہ ظلم پر مبنی کام ہے۔ جو انہوں نے آیت پڑھی ہے میں اس کو بعد میں دیکھتا ہوں، پہلے میں آپ کے سامنے وہ وسیلے ذکر کر رہا ہوں جو جائز ہیں۔ یہ پہلے نمبر پر آپ کی سکرین پر سورہ اعراف کی آیت شو ہو رہی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا کرو۔ یہ پہلا وسیلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ہے، یہ بالکل جائز ہے، اس پر اتفاق ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنے اعمال کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ یہ آپ کی سکرین پر مسلم شریف کی حدیث شو ہو رہی ہے، 3 بندوں والی حدیث، جو 3 بندے غار میں پھنس گئے تھے، یہ بڑی مشہور حدیث ہے۔ پھر انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا، میں آپ کی سکرین پر شو کر رہا ہوں، آپ اس کو جو ہے وہ ٹھہرا کر پڑھ لیجئے گا۔ تیسرے نمبر پر کسی زندہ انسان کو یہ کہنا کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں، یہ وسیلہ بھی جائز ہے۔ یہ آپ کی سکرین پر حدیث شو ہو رہی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جس وقت قحط سالی ہوئی تو آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں لے کر آئے اور صحابہ اکرام کو بھی لے کر آئے اور اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار، جب تک آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان زندہ تھے تو ہم ان کو کہتے تھے کہ وہ آپ کے دربار میں دعا فرماتے تھے، لیکن آج وہ ہم میں رہے نہیں ہیں، اس لیے ہم آج رسول اللہ کے چچا کو لے کر آئے ہیں، یہ آپ کے حضور ہماری طرف سے دعا کریں گے اور آپ ہمیں بارش عطا فرمائیں۔ تو کسی انسان کو یہ کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، زندہ انسان کو، یہ بھی جائز ہے۔ اس سے اگلی چوتھی صورت وہ یہ ہے کہ رب محمد کہہ کر یا رب جبریل کہہ کر دعا کرنا، یعنی یہ کہنا کہ اے فلاں کے رب، فلاں کے رب، یہ کہہ کر دعا کرنا، یہ بھی جائز ہے۔ یہ آپ کی سکرین پر مسلم شریف کی حدیث شو ہو رہی ہے، رب جبریل کہہ کر دعا کی گئی۔ یہ 4 صورتیں ہیں جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وسیلہ کی جائز صورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہنا کہ بحق محمد، بحق فلاں، بحق جبریل، بحق شیخ عبد القادر جیلانی، یعنی یہ الفاظ کہنا، کسی اس شخص کا حوالہ دینا اللہ کے دربار میں، یعنی آج کی اس زندگی کے اندر میں یہ کہوں کہ وہ شخص یعنی فلاں، وہ اللہ کا نیک بندہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا نبی بھی ہو سکتا ہے، کہ اس کی حق کے ساتھ یا اس کے ذریعے میری یہ دعا قبول فرما، ان الفاظ کا شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وجود نہیں ملتا۔ ہاں اگر کسی انسان کے پاس کوئی حدیث یا کوئی آیت ایسی ہے کہ جس میں یہ ہو کہ اس طرح دعا کرنا یہ ثابت ہے تو وہ لے آئے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے اگلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں کی ہیں احادیث مبارکہ کے اندر، آپ نے کسی بھی انسان کا وسیلہ اس طریقے سے اللہ کے دربار میں نہیں دیا، نہ حضرت ابراہیم کا وسیلہ دیا، نہ حضرت عیسیٰ، یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزر گئے تو آپ نے کسی کا بھی وسیلہ نہیں دیا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جتنی بھی دعائیں آئی ہیں، حضرت آدم کی دعائیں، حضرت نوح کی دعا، حضرت ابراہیم یا رسول اللہ کی دعائیں آئی ہیں، یا حضرت موسیٰ کی دعا آئی ہے، تو کسی دعا کے اندر بھی کسی انسان نے کسی دوسرے کا وسیلہ نہیں دیا، بحقی کے الفاظ نہیں۔
ہر دعا ربنا سے شروع ہو رہی ہے، ربنا غلمنا، ربنا آتنا، یعنی اس طرح کی دعائیں شروع ہو رہی ہیں۔ تو اگر کسی انسان کے پاس کوئی ایسی دعا ہے جس کے اندر کہ کسی کا وسیلہ اس طریقے سے دیا گیا ہو تو وہ لائے۔ اب بات آ جاتی ہے اس آیت پر جو انہوں نے پیش کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اب انہوں نے جو معنی کیا ہے یستفتحون، انہوں نے معنی کیا یتوسلون، یعنی یستفتحون سے مراد ہے کہ یہود و نصارہ کی جب جنگ مشرکین کے ساتھ ہوتی تھی تو وہ جنگ کے اندر یتوسلون یعنی وسیلہ دیا کرتے تھے کہ آخری پیغمبر کا اللہ ہم تجھے وسیلہ دیتے ہیں، آپ ہمیں ان کے خلاف فتح عطا فرمائیں۔ اب یہ جو تفسیر انہوں نے کی ہے یتوسلون کی، یہ کسی بھی مفسر نے تفسیر نہیں کی ہے، اگر کسی نے کی بھی ہے تو وہ بے سند تفسیر ہے، اس لیے کہ باقی تمام مفسرین کی تفسیر اس کے خلاف ہو جائے گی۔ اب کیا تفسیر کیا مفسرین نے، یہ آپ کے سامنے ابن کثیر کا حوالہ شو کر رہا ہوں۔ یہ فرماتے ہیں کہ یستفتحون اے یستنصرون بمجیئہ، یعنی کہ یہود و نصارہ کی جب مشرکین کے ساتھ جنگ ہوتی تھی تو وہ مشرکین کو یہ کہتے تھے کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بھیجنے والے ہیں، جس وقت وہ ہمارے اندر مبعوث ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ تمہارے خلاف مل کر جنگ کریں گے اور تمہارے خلاف ہم ان کے ذریعے سے مدد حاصل کریں گے اور ہم فتح یاب ہو جائیں گے، یعنی یستفتحون یستنصرون، تو معنی بنتا بھی یہی ہے۔ اب یستفتحون معنی یتوسلون کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ یہ دوسرے نمبر پر آپ کی اسکرین پر تفسیر بغوی کا حوالہ شو ہو رہا ہے، یہ بھی یستفتحون بمعنی یستنصرون کر رہے ہیں کہ وہ مدد حاصل کرتے تھے، اور آگے یہ فرماتے ہیں یعنی کیا مطلب ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اے مشرکین جس وقت آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو ہم تمہارے خلاف ان کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے۔ اسی لیے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یہود و نصارہ کو ایک مرتبہ کہا تھا کہ پہلے تو جس وقت ہماری تمہارے ساتھ جنگیں ہوتی تھی تو تم یہ کہتے تھے کہ رسول آئے گا اور ہم اس کے ساتھ ایمان لائیں گے، پھر اس کے ساتھ مل کر مشرکین کے خلاف جنگ کریں گے۔ تو معاذ ابن جبل نے فرمایا کہ تم کتنے بدقسمت ہو کہ پہلے تو تم رسول کے آنے کی دعائیں کرتے رہے کہ وہ آئے گا اور ہم اس کے ساتھ مل کر فتح حاصل کریں گے، اور جب آ گیا تو ہم تو ایمان لیا جو پہلے مشرک تھے، لیکن تم لوگ اب بھی انکار کر رہے ہو۔ تو اس لیے معاذ ابن جبل نے بھی فرمایا۔ اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ یبتغون الیہ الوسیلہ، کہ وسیلہ پکڑو اللہ کی طرف۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک وسیلہ ہے اردو کا جس کا معنی ہوتا ہے ذریعہ بنانا، اور دوسرا وسیلہ ہے عربی کا جو کہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ تو عربی کا جو وسیلہ ہے اگر آپ اس کو سرچ کریں گے ڈکشنری عربی کے اندر تو اس کا معنی آئے گا قرب تلاش کرنا، قریب ہونا۔ تو یبتغون الیہ الوسیلہ، اللہ کے نزدیک قربت تلاش کرو، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، یعنی اعمال کے ذریعے سے قربت تلاش کرو۔ وسیلے کا وہ معنی نہیں ہے جو اردو والا وسیلہ ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ کے نزدیک وسیلہ بناؤ۔ ہاں، وسیلہ جو جائز صورتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ انہوں نے جو دوسری بات کی ہے حضرت بلال والی، تو میں ان سے عرض کروں گا کہ جو چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں ان کا حوالہ ذکر کریں اور سند ذکر کریں۔ اس طرح کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے خلاف جو میں نے آپ کے سامنے روایت ذکر کی ہے حضرت عمر والی، وہ روایت صحیح بخاری کی ہے اور وہ اس کے خلاف ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں۔ وہ وسیلے جائز ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں وہ ہمارے دلوں کے بنائے ہوئے عقائد ہیں، ان کا شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔